کیا 2060 تک کراچی سمیت دنیا کے بڑے بڑے شہر ڈوب جائیں گے؟ ماحولیات کے لیے کام کرنے والی تنظیم IUCN، وزارت برائے موسمی تبدیلی اور اقوام متحدہ کا ادارہ برائے ایمرجنسی فورس کی مشترکہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ساحلی کٹاؤ کی بڑی وجہ ترقیاتی کاموں میں بد انتظامی ہے۔ آج کل کی بات نہیں بلکہ 7 سال قبل کی بات ہے جب پاکستان کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے سربراہ نے اس وقت کے ممبران قومی اسمبلی کو ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ موسمی تبدیلی، بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور ساحلی علاقوں پر غیر منظم تعمیرات کے نتیجے میں کراچی، ٹھٹھہ اور بدین سن 2060 تک سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوشنوگرافی نے صاف الفاظ میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس کے ممبران کو بتایا کہ بدین اور ٹھٹھہ تو 2050 تک ڈوب جائیں گے، لیکن 2 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر کراچی 2060 تک ڈوب جائے گا۔ قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ موسمی تبدیلی کے نتیجے میں سمندر کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان تینوں شہروں کو سمندر کی سطح میں اضافے کے باعث براہ راست خطرہ ہے، اور اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو ان تینوں شہروں کو بچانا مشکل ہے۔ بدین اور ٹھٹھہ میں 22 لاکھ ایکڑ زیر آب آ چکا ہے۔ بلوچستان حکومت کے نمائندے نے بھی قائمہ کمیٹی کو مطلع کیا کہ گزشتہ 35 سالوں میں بلوچستان کا 2 کلومیٹر کا ساحلی علاقہ سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ دوسری جانب ورلڈ بینک کے مطابق کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں اضافے کا باعث سمندر کی سطح میں اضافہ 2 طرح سے ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ درجہ حرارت میں اضافے کے باعث برف اور گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور جس سے سمندر کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ درجہ حرارت میں اضافے کے باعث سمندر کا پانی پھیل رہا ہے۔ عالمی سطح پر سمندر کی سطح میں سن 1880 سے لے کر 2015 تک 210 ملی میٹر سے 240 ملی میٹر اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے میں 1/3 اضافہ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہوا ہے۔ سمندر کی سطح میں موجودہ اضافہ 3 ملی میٹر سالانہ ہے، لیکن سمندر کی سطح بڑھنے کی رفتار کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ موسمی تبدیلی کس رفتار سے ہوتی ہے۔ اگر موسمی تبدیلی میں تیزی آئی تو اس رفتار سے گلیشیئر پگھلنے کا عمل تیز ہوگا اور سمندری سطح میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ ماحولیات کے لیے کام کرنے والی تنظیم IUCN، وزارت برائے موسمی تبدیلی اور اقوام متحدہ کا ادارہ برائے ایمرجنسی فورس کی مشترکہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ساحلی کٹاؤ کی بڑی وجہ ترقیاتی کاموں کی بد انتظامی ہے، جس کے باعث بلوچستان اور سندھ میں ساحلی کٹاؤ ہو رہا ہے۔ اس کے باعث یہ علاقے طوفان سے متاثر ہو سکتے ہیں اور بحیرہ عرب میں بننے والے سائیکلونز سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر سمندر کی سطح بڑھنے کی رفتار اگلے 50 سالوں تک یہی رہی تو سمندر کی سطح 50 ملی میٹر مزید بڑھ جائے گی، اور اس کے باعث سمندر بڑے پیمانے پر زمین کو اپنے اندر سما لے گا۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سمندر پر تعمیراتی کام ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے، اور دنیا بھر میں بہت سے شہر سمندر سے زمین لے کر آباد کیے جا رہے ہیں۔ دبئی میں پام جمیرہ دیکھ لیں تو کراچی کے ساحل پر تعمیراتی کام دیکھ لیں۔ سنگاپور نے گزشتہ 50 سالوں میں سمندر میں تعمیرات کر کے اپنے رقبے میں اضافہ کیا ہے، لیکن سمندر کی سطح بلند ہونے کے ساتھ اس قسم کی تعمیرات دانشمندانہ نہیں ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سمندر کے علاقے میں تعمیرات اتنی مضبوط نہیں ہیں جتنی کہ زمین پر ہے۔ سمندر میں تعمیرات ایسے علاقوں میں اور زیادہ خطرناک ہیں جو زلزلے کی بیلٹ میں آتے ہیں۔ اب دبئی کو ہی دیکھ لیجئے، 20 سال قبل شروع کیے گئے 3 پروجیکٹس پام آئی لینڈ، دا ورلڈ اور دا یونیورس اب تک مکمل نہیں ہوئے، لیکن مکمل ہونا تو دور کی بات، رپورٹس کے مطابق سمندر اپنا علاقہ واپس لے رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق دا ورلڈ دوبارہ ڈوب رہا ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے لی گئی تصویر نے یہ شواہد مہیا کیے کہ خلیج فارس میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اور سمندر میں بنائے گئے یہ جزیرے ڈوب رہے ہیں۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے مطابق پام جمیرہ 5 ملی میٹر سالانہ کے حساب سے ڈوب رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف دبئی کا ہی نہیں بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ ضروری ہے کہ ایک جامع تحقیق ایک بار پھر کرائی جائے جس میں بحیرہ عرب کی سطح بلند ہونے کے حوالے سے معلوم کیا جائے اور اس کے مد نظر اقدامات کیے جائیں۔